آج آپ کی ملاقات ایک ایسے جوان سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی زہریلے ہیں۔ عرصہ دراز ہو گیا، سانپ میرے ساتھ بھی سوئے ہیں، پٹاری میری کھل گئی، سانپ میرے پاس ہی تھا، تو ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا ہوں تو سانپ نیچے میرے آ کے زندہ رہا، اور صبح میں نے دیکھا کہ وہ سانپ وہاں سے ہلا تک نہیں تھا۔ دراصل وائپر سانپ جو ہے وہ تو ڈستا جائے تو اس کی پوائزن اتنی خطرناک ہے کہ فوری انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رجب علی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹرن۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے جوان سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی زہریلے ہیں۔ ان سے انسان تو کیا، سانپ بھی ڈرتے ہیں۔ عرصہ 25 سال سے یہ سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ ان کا ایک بہترین مشغلہ ہے جو 25 سال سے یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیں رجب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں اور بھی بڑے مشغلے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں، جی۔ سانپوں سے کھیلنا بڑا خطرناک کام ہے، آپ نے یہ مشغلہ کیوں چنا اور کیسے یہ سانپوں کو پکڑ لیتے ہیں؟ یہ میرا بچپن سے شوق تھا کہ میں سانپ پکڑوں اور اس کے ساتھ کھیلوں۔ سانپ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور کسی شاعر نے کیا سچ کہا ہے کہ یہ کہہ کر سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا کہ اب انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ تو اس لیے میں نے سانپ پکڑنا شروع کیے، میں سانپوں کے ساتھ کھیلتا بھی رہا ہوں، مجھے سانپوں نے آج تک کاٹا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین سے کہ سانپ کبھی بھی جان بوجھ کر کسی انسان کو نہیں ڈستا۔ اگر انسان کا پاؤں سانپ کی دم پہ آ جائے یا سانپ کے اوپر آ جائے تو پھر وہ ڈس لیتا ہے، اس کے اندر زہر ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں تو سانپ جو ہے سانپ سے ڈرنا تو ضرور چاہیے، اس میں زہر ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں سانپ جو ہے اگر سانپ آپ دیکھ لیں تو اسے کنارہ کشی کریں یا اسے ماریں نہ۔ میرا تو یہ ہے کہ میں نے آج تک عرصہ دراز ہو گیا، سانپ میرے ساتھ بھی سوئے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے وہ پٹاری میری کھل گئی، سانپ میرے پاس ہی تھا، تو ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا ہوں تو سانپ نیچے میرے آ کے وہ زندہ رہا، اور صبح میں نے دیکھا کہ وہ سانپ وہاں سے ہلا تک نہیں تھا۔ اس نے کاٹا نہیں آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے کاٹا نہیں ہے۔ تو اس سانپ کا نام میں نے رکھا تھا ناگ راج، وہ بھی میرے پاس اس کی تصویریں ہیں۔ تو یہ ہے کہ سانپ جو ہے زہریلے ضرور ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر جو بھی چیز ہے وہ کسی کو کاٹتی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اسے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان مجھے مار ڈالے گا یا انسان میرے ساتھ وہ برا سلوک کرے گا، تو وہ اس لیے کاٹتے ہیں۔ تو اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ سانپ کے بارے میں ایک جو کہاوت مشہور ہے کہ یہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، اس کو جتنا دودھ پلائیں گے یہ پھر آپ کو کاٹے گا، اپنے مالک کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو آپ سانپ پالتے ہیں اپنے پاس یا ویسے ایک مشغلے کے طور پر پکڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میاں محمد صاحب بھی کہتے ہیں بس سپاں دے پتر کدی متر نہیں بنتے، پاویں چلیاں دودھ پوائیے، تے کوڑے خوہ کدی میٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 منا کھنڈ پائیے۔ تو اس وجہ تو سانپ جو ہے وہ اس لیے انسان کا دوست نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہے زہر کا۔ ابھی جو آپ نے سانپ پکڑا ہے یہاں پہ، ہمیں آپ نے پکڑ کے دکھایا اور اس کو بھی ہم نے چھوڑ بھی دیا، یہ کون سا سانپ تھا؟ یہ سانپ تھا جی تیر مار سانپ اس کو کہتے ہیں۔ تیر مار یہ اتنی سپیڈ سے ایک بھاگتے ہوئے جو ہے وہ گھوڑے کو وہ 7 دفعہ ڈس سکتا ہے، بھاگتے ہوئے گھوڑے کو۔ گھوڑے میں کتنی انرجی ہوتی ہے آپ کو تو پتہ ہے۔ تو بھاگتے ہوئے جو ہے وہ گھوڑے کو 7 دفعہ یہ ڈستا ہے۔ کتنی اس کی زہر کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ اس کی زہر ہوتی ہے جی سرد۔ سانپوں میں 2 قسم کی زہر ہوتی ہے، ایک گرم زہر ہوتی ہے اور ایک سرد ہوتی ہے۔ جو گرم زہر ہوتی ہے وہ خون کو بالکل پتلا کر دیتی ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، نیند بہت آتی ہے اس انسان کو جس سے سانپ ڈس لے۔ اور اس کے علاوہ سانپ جو سرد زہر ہوتا ہے رجب بھائی، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کے خون میں زہر جاتا ہے تو خون آپ کا کسٹرڈ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کئی لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں بہت زہریلے سانپ، کنگ کوبرا وغیرہ اور ریڈ بلیک ممبا یا وہ جو دوسرے سانپ ہیں چھوٹے، وہ رینگنے والے جو ہوتے ہیں جو اپنے جسم سے اسے کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، کرونڈیا سانپ۔ کرونڈیا سانپ جو ہے یہ 2 3 4 سانپ ایسے ہیں کہ ان کے ڈسنے سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ وائپر بھی ہے ایک سانپ؟ جی رسل وائپر سانپ جو ہے وہ تو ڈستا جائے تو اس کی پوائزن اتنی خطرناک ہے
کہ فوری انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کون کون سے سانپ آپ نے پکڑے؟ میں نے جی بلیک کوبرا، کنگ کوبرا اور مطلب جو اچھاداری سانپ ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے نا مطلب تصویر بنی ہوتی ہے، مطلب انسان کی طرح آنکھیں، وی کی شکل میں آنکھیں وی بنی کی شکل میں آنکھیں بنی ہوتی ہیں۔ تو ویسے بھی وہ دور سے اگر بندہ دیکھے تو بندہ اندھیرے میں کہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے چھوٹا۔ تو اس کے علاوہ میں نے مطلب وہ رینگنے والے بہت زیادہ سانپ پکڑے ہیں۔ اچھا، کبھی کاٹا بھی ہے آپ کو سانپ؟ جی جی، ایک دفعہ ہوا کچھ یوں تھا بھئی، میں سانپ کو کافی دنوں سے میں نے بند کیا ہوا تھا پٹاری میں سانپ کو، تو تقریباً میں 6 ماہ کے بعد نا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ میں نے ایک جگہ پہ سانپ کو رکھا تھا تو میں نے اس کے کچھ نہیں کھلایا، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جیسے ہی میں نے وہ مرغے کی کلیجی جو ہوتی ہے نا وہ میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے آگے کی، تو بجائے وہ کلیجی کے پکڑنے کے نا وہ میرے نا اس انگوٹھے پہ اس نے کاٹ دیا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے اور اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کاٹا سانپ کا ہی ہے، جی جی، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زہریلا تھا یا غیر زہریلا تھا؟ اگر کسی بھائی کو، ایسے دوست کو سانپ کاٹ لے تو آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر انگلی پہ کاٹ لے یا آپ کے پاؤں میں کاٹ لے، آپ ایسے کریں بھئی کوئی باریک جو ہے نا رسی آپ اوپر باندھ لیں، اور جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے وہاں پہ آپ بلیڈ لے لیں، اسے آپ پچ لگائیں، آپ کا جو خون ہے نا بلیڈ ہے وہ کالا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جب سرخ بلیڈ شروع ہو تو آپ اسے نا مطلب پھٹکڑی ہوتی ہے گھر میں، ہر گھر میں پھٹکڑی، خشک پھٹکڑی سے نا اسے آپ پانی سے اوپر لگا کے تو آپ پٹی کر لیں، انشاءاللہ بفضل خدا جو ہے نا آپ کو اس میں آسانی ہوگی۔ بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیں، اکثر ہم نے فلموں میں دیکھا ہے جی جی، کہ کسی کو سانپ کاٹتا ہے تو وہ منہ میں ڈال کے زہر کھینچ کے پھینک دیتے ہیں، بندہ بچ جاتا ہے، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ جی یہ بالکل جھوٹ ہے، اس حقیقت نہیں ہے۔ سانپ جو ہے نا مطلب فلموں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر سانپ کاٹ لے تو کوئی آدمی مطلب اس جگہ پہ منہ رکھ کے وہ زہر چوسے گا نا تو شاید وہ بھی اس مرض میں مطلب اسی زہر کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے، ایسے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے ذکر کیا جی بھی ناگ کا، جی جی ایک پرسیپشن اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ناگ منی ہوتی ہے جو ناگ ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر سے نکلتی ہے اور وہ بڑی مہنگی بکتی ہے، یہ حقیقت ہے یا کیا افسانہ ہے؟ یہ ایک خوبصورت سا افسانہ گڑھا ہوا ہے تاکہ مخلوق جو ہے نا وہ اس کو دیکھ سکے، اس ڈرامے کو یا اس فلم کی طرف راغب ہو کہ وہ کیسے منی حاصل کرتے ہیں، تو کیسے اس کو حاصل کر کے تو وہ مطلب طاقت پاتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب میرے خیال میں تو میرے 25 سال کا تجربہ ہے، کوئی ناگ منی نہیں ہے، کوئی یہ سب ڈرامہ ہے، مطلب ایک ڈرامہ لیول کی باتیں ہیں، یعنی یہ صرف فلموں تک ہے۔ یہ آپ نے جو اٹھائی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بین ہے جی۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ سانپ اس پہ کیوں ناچتا ہے؟ حقیقت ہے اس میں کچھ کہ واقعی سانپ کو سنائی دیتی؟ سانپ جو ہے نا اس کے کان نہیں ہوتے، وہ زمین پہ جب چلتا ہے تو زمین سے دھڑکن محسوس کرتا ہے بھئی کوئی میری طرف آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ یہ جیسے ہم بین مارتے ہیں نا تو بین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں تو وہ ایسے ایسے جھومتا ہے نا جی سانپ کو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ بین مار رہے ہیں اور سانپ جو ہے نا اس کے آگے جھوم رہا ہے، اس کی دھن پہ نا وہ اپنا رقص کر رہا ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگوں کے گھروں سے یہاں سے نکلتے بھی ہوں گے کیونکہ یہ ایریا بھی ایسا ہے، اگر کسی کے گھر سے نکل آتا ہے تو آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل مدد کرتا ہوں، میں ان کے گھر جاتا ہوں، سانپ پکڑتا ہوں، ان کو خوشحال کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھئی آپ بے پریشان نہ ہوں، میں ابھی آ جاتا ہوں اور میں سانپ پکڑ لیتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بلا لیتے ہیں، ریسکیو والوں کو بلا لیتے ہیں اور سانپ کو مار دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر آپ کو بلا لیا جائے سانپ کو مارنے سے بہتر ہے کہ کسی مطلب ایسے آدمی کو بلا لیں کہ وہ پکڑ کے اسے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دے تاکہ وہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا وہ مرنے سے بچ جائے۔ آپ اس کی فیس لیتے ہیں یا فی سبیل اللہ ہوتا ہے؟ بس بھائی یہ ہے کہ بھئی کئی لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ تو مطلب مدد امداد کر دیتے ہیں، تو جو کوئی غریب غربا لوگ ہوتے ہیں ہم کبھی کسی سے ریکوائرمنٹ نہیں کی بھئی ہمیں اتنی فیس چاہیے، ہمیں اتنا پیسہ چاہیے۔ ویسے اس چیز کو ہاتھ ڈالنے کے لیے نا بہت بڑا جگرہ چاہیے اور مطلب موت بھی واقع ہو سکتی ہے، مطلب کئی زہریلے سانپ ہوتے ہیں۔ اپنا نمبر آپ ویڈیو میں بتا دیں، اگر چکوال کا کوئی شخص بھی اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، سانپ آ جاتا ہے، تو آپ کو بلا سکتے ہیں؟ بالکل جی، تمام بھائی میرا نمبر نوٹ کر لیں،
0331 576 8895 یہ میرا یو کا نمبر ہے، اور 0312 068 8895 یہ میرا زوم کا نمبر ہے۔ جو بھی بھائی کسی کو سانپ کی وجہ سے یا مطلب تکلیف ہو یا پریشان کر رہا ہے تو آپ بالکل رجب بھائی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر وقت جو ہے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم موجود تھے چکوال میں، اور چکوال کا یہ ایریا ہے جی سمن آباد، اور یہاں پر آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی خرم شہزاد سے۔ ان کو ارم بلوچ کے نام سے بھی یہاں پر جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ان فیوچر خدا نخواستہ کبھی سانپ آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ زہریلا ہے، تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے گھر آئیں گے اور آپ کا جو سانپ ہے وہ وہاں سے نکالیں گے اور اس کو یہاں پر لا کر جنگل میں چھوڑ دیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، فی امان اللہ۔